اللہ فرماتے ہیں جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا نا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کو فالو کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، شب و روز گزارتا رہا، وہاں اس کی مرضی چلے گی۔ اور جس نے دنیا میں کہا میرا جسم میری مرضی، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ مومن کی، مسلمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر خیر کے کام کا، ہر نیکی کا وہ حریص ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، لیٹ ہو گیا، دور سے آیا، وجہ بن گئی، اور امام صاحب خطبہ دے رہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اور یرکع رکعتین کے لفظ بھی آتے ہیں، دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ فرمایا جس آدمی کو ایک رکعت جمعے کی امام کے ساتھ مل گئی، اس کو جمعہ مل گیا، وہ دو رکعتیں پڑھے گا۔ اور فرمایا جس کو امام کے ساتھ رکعت نہیں ملی، آ کر سجدے میں ملا، تشہد میں ملا، فلیصلی اربعا، وہ 4 رکعتیں پڑھے گا ظہر کی نیت سے۔ کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا چاہتا ہے، جھکانا چاہتا ہے، اور نیکیوں کی تعداد کو کم کرنا، برائیوں کی اور گناہ کی تعداد کو کم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت سارے نیکیوں کے خزانے اور دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک میں نے بیان کی، سنن نبی داؤد میں، ترمذی، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں بھی ہے، علامہ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے خوش نصیب، خوش بخت مرد ہو یا عورت، اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام اللیل تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ صرف اس میں شرط کیا ہے کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب بدنا من الامام واستمع الخطبة ولم يلغو، کہ اس نے غسل کیا اچھی طریقے سے، اور پھر سویرے ہی اللہ کے گھر میں آ گیا، پیدل آیا، قدموں پر چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، اور پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھا، یعنی جہاں اس کو قریب ترین جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، اگر آگے نہیں تو تھوڑا پیچھے، لیکن بالکل پیچھے نہیں، اور خطبہ اس نے توجہ سے سنا، ولم یلغو، اور اس پورے خطبہ کے دوران کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، کوئی نازیبہ حرکت، کوئی عبادت کے منافی گفتگو، بات چیت نہیں کی، تو اس آدمی کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ 50 قدم چلا تو 50 سال کے روزوں کا اور 50 سال کے قیام کا، تہجد کا ثواب مل گیا۔ 100 قدم چلا ہے تو 100 سال کے، 500 قدم چل کر آیا تو 500 سال کے روزوں کا اور قیام اللیل کا ثواب اس کو مل گیا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے آئے، بہت پہلے آئے، اور پھر خاموشی سے خطبہ سنے، اور کوئی بھی عبادت اور خطبے کے منافی کوئی حرکت، کوئی گفتگو، کوئی لغو بات نہ کرے، حتیٰ کہ پھر جمعہ پڑھ کر واپس پلٹے، تو یہ ثواب پورا مل جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والرمضان الى الرمضان والجمعۃ الى الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، فرمایا کہ
ایک رمضان سے اگلے رمضان تک بیچ میں جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، یہ والا رمضان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کفارہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح ایک نماز پڑھی تو اگلی نماز تک درمیان میں جتنے گناہ ہو گئے، یہ اگلی آنے والی نماز پچھلی نماز سے اس وقت تک کفارہ بن جائے گی، گناہوں کے معافی کا ذریعہ سبب بن جائے گی۔ والجمعۃ الی الجمعہ، پچھلے جمعے سے آج جمعے تک درمیان میں جو اس سے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ جمعے کی ادائیگی، نماز جمعہ پڑھنا، یہ کفارۃ لما بینہما، یہ کفارہ بن جائے گا، گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، مجتنب الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے یہ بچتا رہے۔ ہاں، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک 7 دن کے گناہ معاف ہو گئے، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، مزید 3 دن بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا، یعنی پچھلے جمعے سے آج تک، کل، ہفتہ، اتوار اور پیر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آنے والا پیر 3 دن بعد تک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا کام کرو تو وہ 10 شمار ہوتی ہے اللہ کے ہاں، تو ایک جمعہ پڑھا تو یہ 10 دن گویا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، بے شمار فضیلتیں ہیں جمعے کی، اگر میں یہاں بیان کرنے لگ جاؤں کئی خطبات جمعہ بھی ناکافی ہوں گے۔ اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ آدمی جو حق بات سنے اس کو پھر قبول کرے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن کی، مسلمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر خیر کے کام کا، ہر نیکی کا وہ حریص ہوتا ہے۔ کہیں سے کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام، ایمان میں اضافہ، علم میں اضافے کا سبب بننے والی کوئی چیز مل دے، پلے باندھ لیتا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے بزی انسان اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی اگر سب سے مصروف ترین شخصیت اللہ کے بعد کوئی گزری ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبیوں کے سردار۔ کہ آپ ڈاکٹر بھی تھے، مدینے میں جو بیمار ہو جاتا مرد اور سیدھے اللہ کے رسول کے پاس، یا اللہ کے رسول خود چلتے، حتیٰ کہ قباء یہودی بچے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے قباء چلے گئے انس کو لے کر، قباء 4 کلومیٹر۔ تو مدینے کے اندر تو بیمار پرسی کے لیے اللہ کے رسول جاتے تھے، لوگ خود لے آتے تھے مریضوں کو، اللہ کے رسول کا علاج کرو، اور مہمان نواز بھی اللہ کے رسول، قاضی بھی اللہ کے رسول، سپہ سالار بھی اللہ کے رسول، 5 نمازیں بھی اللہ کے رسول نے پڑھانی ہے، کوئی بھی اس مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، جرت ہی نہیں، سوائے 2 واقعات وہ مستثنا ہے۔ جمعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا ہے، اور نماز اور جمعے میں 10 سال میں کوئی کبھی بھی آگے پیچھے تاخیر نہیں ہوئی۔ 9 بیویاں اور بے شمار کام، استاد معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، دائی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ سب کچھ کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال دیکھ لیں نماز آگے پیچھے ہوئی ہو نہیں، جمعہ کبھی وقت آگے پیچھے کبھی نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ساری آیات، حدیثیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور پھر احادیث سن کر بھی ہم بالکل لگتا ہے سن ہی ہو گئے ہیں، اثر ہی کرنا چھوڑ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اس جمعے پچھلے جمعے سے زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ لوگ پہلے جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے ہیں، اور یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہیں، کتب 6، مسند احمد، موطا امام مالک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہی خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے
مؤذن اذان شروع کرتا ہے، فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں نام لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آ گیا، فلاں بن فلاں آ گیا ہے، وہ رجسٹر بند کر کے وہ فوراً یستمعون وہ خطبہ سننا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بڑی فضیلتیں ہیں اس جمعے کی، اور وہ وعید بھی میں نے بیان کی جو جمعے نہیں پڑھتا، جمعہ ادا نہیں کرتا، ہاں اللہ کے عذر ہو، کوئی بہت بڑا عذر ہو، بیمار ہے، یہ شدید خوف ہے جان کے ضائع ہونے کا، تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے، مریض کو بھی گنجائش ہے۔ باقی اگر وہ صحت مند ہے، مقیم ہے، تو اس پر جمعہ فرض ہے، فرض ہے اس مرد پر، بالغ پر۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں۔ البتہ خطبے کے لیے جب انسان آئے خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر کوئی نہ بیٹھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک ہی صحابی، وہ جمعہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں، باقی سب صحابہ کرام دور دراز سے بھی آ کر پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد نبی کھچا کھچ بھر جاتی تھی، آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھا، سلیق صلیت رکعتین کو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے ہو؟ بولا نہیں شاید، ہم سمجھا کہ یہ ستون کے پیچھے پڑھ لی ہوں گی۔ بولا نہیں، فرمایا کم فرقہ رکعتین، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو، اور مختصر پڑھنا، لمبی نہ پڑھنا، کیونکہ خطبہ ہو رہا تھا تو یہ بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی کوئی مجبوری تھی، فلاں تھا، عذر تھا، لیکن ایک بخاری اور مسلم میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کولی، یہ تو ایک فعل ہے نا، ایک عمل، ایک واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، اور ایک روایت میں اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، لیٹ ہو گیا، دور سے آیا، وجہ بن گئی، اور امام صاحب خطبہ دے رہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اور یرکع رکعتین کے لفظ بھی آتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے اور بہت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی کوئی شخص پہلے کوشش کرے جمعے سے پہلے آ جائیں، 7 دن کے بعد یہ دن آتا ہے، عید سے بھی، عیدین سے بھی افضل دن ہے، دنیا میں سب سے عظیم دن ہے، خیر والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے جی، اللہ کے ہاں عظمت والا دن ہے، تو ہمیں اہتمام کر کے پہلے آنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص لیٹ بھی ہو جاتا ہے تب بھی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ خلافت کے عہد میں ایک اذان ہوتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک اذان ہوتی تھی، لیکن جب لوگ مسلمان ہونے لگے، ایران بھی فتح ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، اور سکیانگ ضلع آپ کا چائنا کے یہاں تک مسلمان پہنچ کے فاتحین، اور افریقہ تک، تو لوگ بے شمار حج عمرے کے لیے، زیارت نبی، مسجد نبی کے لیے آتے، تو وہ ادھر ادھر مصروف ہو جاتے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ بھئی اس طرح کریں، اب لوگ اذان سن کر جب مسجد آتے ہیں تو مسجد میں نہیں وہ ثواب نہیں حاصل کر پاتے، وہ ثواب جو خاص ہے، تو کیوں نہ ہم ایک اذان بہت پہلے دیں۔ تو باقاعدہ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، اور مشورہ ہونے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے درمیان میں پھر ایک اذان زورا نامی بازار، جو مسجد نبی سے دائیں طرف بازار تھا، وہاں منڈی تھی، اس منڈی میں پھر ٹیلے پر کھڑا ہو کر ایک مؤذن اذان دیتا تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا، لوگوں کو مسجد میں بتا دیا کہ جو ہی یہ مارکیٹ میں اذان ہوگی تو فوراً لوگ مارکیٹ بند کر دیں اور فوراً تیار ہو کر مسجد میں پہنچے۔ دوسری اذان وہی تھی، مسجد نبی میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، تمام خلفاء کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ایک بازار میں ہوتی تھی عثمان غنی کے زمانے میں، اور مسجد نبی میں وہی اذان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منبر پر بیٹھتے ہی بلال اذان دیتے تھے۔ تمام خلفاء، حتیٰ کہ علی بن ابی طالب اور بعد کے خلفاء عباسی اور خلفاء اموی کے عہد مبارک میں بھی اذان ایک ہی ہوتی تھی مسجد میں، وہ خطیب کے منبر بیٹھتے ہی ہوتی تھی۔
دوسری اذانیں پھر کہیں باہر دیتے تھے یا بعض نے ختم ہی کر دی بضرورت. آج کل سپیکر ہیں, گھڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. بہرحال کسی مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے, کسی میں دو, لیکن مسجد کے اندر ہی ہونی چاہیے. ہونا چاہیے یہ باہر بازار میں, مارکیٹ میں جہاں لوگ ہوں کہ وہ تیاری کر کے آئیں. تو میرے بھائیوں, یہ اصل وقت ہے خطیب یا اذان سے پہلے ہی. وہ اجر و ثواب ہے جو خصوصی قسم کا اللہ رب العزت نے رکھا ہے, وہ اذان سے پہلے وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, خطبہ جمعہ کے لیے اہتمام کر کے آپ آیا کریں. ایک چیز میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی, کئی بھائیوں نے مجھ سے پوچھا, یہاں بھی پوچھا اور فون پر بھی پوچھا کہ جی وہ آپ نے کہا تھا کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبولیت کی گھڑی ہے, وہ کون سی ہے؟ تو کچھ بھائیوں کو میں نے بتا دیا. تو میں نے چاہا کہ میں جمعے میں کی اور لوگ بھی ہیں جو اس سوال کے جواب کے منتظر ہیں. اس حوالے سے دو حدیثیں, ایک ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے. اس میں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی سلام تک یہ قبولیت کا وقت ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی نے اس کو ضعیف جداً کہا ہے. ایک روایت بالکل صحیح ہے جو کہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں موجود ہے, دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں بحث مباحثہ ہوا کہ یہ قبولیت کا وقت کون سا ہے. کسی نے کہا جی یہ خطبے کے دوران ہے, کسی نے کہا ممبر پر جب امام دو خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس دوران ہے, کسی نے کہا جی عصر اور مغرب کے درمیان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعب الاحبار سے ملا, وہ بھی یہودیوں کے عالم دین تھے. احبار حبر کی جمع, یہودیوں کے عالم کو احبار کہتے ہیں اور عیسائیوں کے علماء کو رہبان کہتے ہیں, راہب کی جمع. کعب الاحبار بہت بڑے عالم دین یہودیوں کے مسلمان ہو گئے تھے. ان کو ملا تو انہوں نے تورات دیکھ کر مجھے کہا کہ یہ عصر و مغرب کے درمیان ہے. تو میں پھر ملا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے یہودیوں کے اور مسلمان ہو گئے تھے. آپ نے کئی بار سنا اور پڑھا بھی ہوگا. میں ان کو ملا اور میں نے کہا کہ مجھے کعب الاحبار نے یہ بتایا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان. پھر انہوں نے تورات نکال کے انہوں نے کہا کعب نے سچ کہا ہے, کعب نے ٹھیک کہا, یہ عصر مغرب کے درمیان ہے. پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک نہ چیز میں نے تورات میں پڑھی ہے. کیا پڑھا تو نے تورات میں؟ فرمایا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے تورات میں یہ واقعہ اتارا تھا, یہ حکم کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے, قبولیت کا وقت ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں قبولیت کا وقت ہے لیکن بعض وقت ہے, پورا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی جی ہاں بعض وقت ہے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اللہ کے رسول وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تھا کہ بھئی بندہ پاک وضو کر کے تیار ہو کر غسل کیا, وضو کیا, صاف کپڑے پہنے, دھلے ہوئے, مسواک کی, خوشبو لگائی, اللہ کے گھر میں جلدی آ گیا اور پھر کوئی لغو بات نہیں کی, خطبہ سنا, تو اس کو تو اجر ملے گا, وہ میں نے بیان کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان نا, آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن قبولیت کا وقت ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوگا اور اللہ رب العزت اس کو دے گا بشرطے کہ قطع رحمی پر, ظلم پر مشتمل اس کی دعا نہ ہو. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وقت کون سا؟ آپ نے فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ قائمن یصلی, وہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا اس وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندے کیا تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب بندہ نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ, تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے. کوئی نماز آپ فرض پڑھے, فجر ہو, جمعہ ہو, ظہر ہو, عصر مغرب عشاء ہو, آپ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور اگلی نماز کا انتظار کریں, 2, 4, 6, 8 گھنٹے جتنا بھی آپ بیٹھے رہیں گے گویا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور پورا ثواب, اجر و ثواب کا نماز کا آپ کو ملتا رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے
تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور اسی دوران وہ دعا کر رہا ہو تو قبولیت کی وہ گھڑی آ جائے تو نماز اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے صحابہ تابعین کے متعلق آتا ہے کہ وہ پھر عصر کے بعد یہ قبولیت کی گھڑی تلاش کرتے تھے۔ اور میں نے حدیث بیان کی تھی پچھلے جمعے میں بھی، حدیث بالکل صحیح ہے ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الجمعۃ اثنا عشرہ ساعۃ، جمعہ کے دن 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 1 گھنٹہ ایسا ہے جو قبولیت کا ہے، اور وہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ ہمیں بہرحال جمعے کے دن پورا ہی فضیلتوں والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور پھر نوافل پڑھیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ خطبہ سن کر جائیں گے، یہ فضیلتیں ساری حاصل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یقین کیجئے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے آباء و اجداد کتنے آئے چلے گئے، انبیاء آئے چلے گئے، صلحاء آئے چلے گئے، اور ہمارے سامنے ہمارے عزیز و اقارب اور دوست احباب جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم جانتے تھے، آج وہ نہیں ہے دنیا کے اندر، اور بغیر بتائے موت نے آ جانا ہے، بغیر بتائے فرشتے نے آ جانا ہے۔ تو یہ جو سستیاں اور لاپرواہیاں ہیں، یہ ہمیں بعض اوقات غفلت میں ڈال دیں گی بالکل۔ اور کل قیامت کے دن ہمارا یہ ایمان ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا نا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا۔ اچھا یہ نہیں کہا اس کو جنت ملے گی، جنت کی یہ نعمت ملے گی، اس کو یہ نہیں، یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے نا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ اپنی خواہش بتاؤ کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا خواہش ہے۔ تو دنیا کا بندہ کو خواہش پوری نہیں کر سکتا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا، وہاں اس کی مرضی چلے گی۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کو فالو کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، شب و روز گزارتا رہا، وہاں اس کی مرضی چلے گی۔ اور جس نے دنیا میں کہا میرا جسم میری مرضی، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ کتاب و سنت کی ساری نصوص ہے، ساری نصوص ہے۔ آخری بات کہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے ہاں علماء کرام میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے مختلف مقاصد فکر میں، لیکن تقریباً 9 حدیثیں آتی ہیں، ان میں سے صریح ترین حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اور ایک روایت میں فقد ادرک الجمعہ، فرمایا جس آدمی کو ایک رکعت جمعے کی امام کے ساتھ مل گئی اس کو جمعہ مل گیا، وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور فرمایا جس کو امام کے ساتھ رکعت نہیں ملی، آ کر سجدے میں ملا، تشہد میں ملا، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، وہ 4 رکعتیں پڑھے گا ظہر کی نیت سے۔ یہ ذرا توجہ سے سن لینا، کچھ بھائی آتے ہیں بالکل اور وہ 4 دیواری کے اندر بھی رہ کر، اب کل قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے، کوئی اس وقت یہاں مسجد میں جانتا ہوں بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور پہلے پہنچے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں قریب کے محروم ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں غریب مڈل کلاس کے، وہ پیسہ جمع کر کر کے عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور کتنے ہی مکہ مدینہ کے رہنے والے باسی ہیں جو حج عمرے سے ابھی تک محروم ہیں اور وہ ناکام و نامراد ہیں، بدقسمت۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کوئی اتنے دور سے آ کر پہلے پہنچ جاتے ہیں، کوئی قریب میں بالکل آخر میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، وما توفیقی الا باللہ، نیکی کی توفیق اللہ دیا کرتا ہے، جسے اللہ اپنا بندہ بنا لیتا ہے، پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے، مقربین میں شامل کر لیتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا رہتا ہے۔
تو اس حوالے سے اگر آپ کو ایک رکعت مل گئی امام صاحب کے ساتھ تو پھر تو آپ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھے اور جمعے کا ثواب جو جمعے کا ہے، وہ جو خطبے کا ثواب ہے یا اس سے پہلے آنے والا قربانی کا ثواب تو وہ تو گیا، البتہ خطبہ جمعہ یا جمعے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اگر کوئی شخص آیا ہے اور آ کر وہ ملتا ہے سجدے میں یا تشہد میں، تو پھر وہ 4 رکعتیں ظہر کی نیت کر کے پڑھے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔